وہ بھی میرے پاس آتے رہے، میں بھی وہاں جاتا رہا. اور اشار ان لوگوں میں ایسا تھا کہ ایک دفعہ ایک کیس بنایا گیا میرے خلاف جو ڈپٹی کمشنر نے واپس لے لیا بغیر چلانے کے، مجھے کورٹ میں پیش نہیں ہونا پڑا. لیکن حضرت میاں صاحب کو پتہ لگا تو سارے دعا کے لیے، حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے دعا کے لیے سب کہا. میں آیا تو ہر ایک مجھ سے پوچھے. اب بھائی عبدالرحمٰن صاحب نے بھی کہا کہ وہ پڑھا اور مجھے اپنے مکان کے سامنے لے گیا کہ دیکھو میری اور کوئی جائیداد نہیں، یہ مکان ہے، آپ جس وقت چاہیں اس کو بیچ لیں اگر ضرورت پڑے آپ کو. یہ اتنی بڑی اشار تھے ان لوگوں میں کہ اندازہ نہیں اس کا ہو سکتا. پھر ایک اور نے بھائی عبدالرحیم صاحب، ان کے ساتھ میرا واسطہ بہت کم پڑا ہے. وہ اصل میں ہاسٹل کے سپرنٹینڈنٹ ہوتے تھے اور وہیں ادھر ہی رہتے تھے باہر. بھائی عبدالرحیم صاحب ہاسٹل تاریخ جدید، نہیں اس کا اسکول کا جو ہاسٹل ہوتا تھا، تاریخ جدید کا نہیں، اسکول کا جو ہاسٹل ہوتا تھا وہیں رہتے تھے. وہ پڑھاتے تھے نا اصل میں اسکول میں. تو وہ ویسے انہوں نے اپنے مکان میں عبادت کے لیے ایک کمرہ الگ بنایا ہوا تھا بھائی عبدالرحیم صاحب نے، اور اس میں وہ عبادت کرتے تھے بہت ہی الگ ہو کر. بڑا شغف تھا ان کو عبادت کے ساتھ، اور طالب علموں کو بڑا ضبط میں رکھتے تھے. یہ بھی ان کی خصوصیت تھی. یہ بتاتے تھے مجھے، بھائی طاولہ صاحب بھی بتاتے تھے کہ وہ اس طرح بھی کر لیتے تھے کہ کسی طالب علم نے کہنا مجھے بات سمجھیے میں کوئی پشتو بول رہی ہے تو اس طرح ان کو خوب اچھی طرح سے ضبط میں رکھتے تھے. ان کو ادھر ادھر کی نامعقول باتیں بھی نہیں کرنے دیتے تھے. یہ بھائی عبدالرحیم صاحب کو متعلق ہے. حضرت میر محمد اسماعیل صاحب، ہاں وہ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب باقاعدہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو وہیں رہے. تو ان کے پاس بڑی دفعہ جاتا تھا، حضرت مسیح محمد صاحب کی باتیں سناتے رہتے تھے. اور بلکہ لطیفہ ہوا ایک دفعہ بیمار ہو گئے. تو میں گیا تو میں نے کہا حضرت ڈاکٹر بھی بیمار ہو جاتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں جی ڈاکٹر مر بھی جاتے ہیں. تو اس طرح ان کی طبیعت مذاق والی بھی تھی. تو وہ مجھے بڑا کہا کرتے تھے اس وقت کہ آپ جلسہ سالانہ میں تقریر کریں. میں نے کہا حضرت نہیں ابھی میں نے نہیں کرنی تقریر، یہ قادیان کی بات ہے، میں نے قادیان میں کوئی تقریر نہیں کی جلسے میں، یہیں آ کر کی ہے. تو وہ بڑی دفعہ کہتے تھے یہ بات غلط ہے کہ آپ تقریر نہ کریں، تقریر کیا کریں. تو وہ الفضل میں مضمون دیتے تھے بڑے بڑے عمدہ. ان کے الفضل میں ایک وقت تک مضمون چھپتے رہے ہیں، بڑے یعنی دل آویز قسم کے مضامین ہوتے تھے. بڑی امیدی سے بات کو بیان کرنا چاہتے تھے. تو اسی طرح ماسٹر عبدالرحمان میر سنگھ، جی ماسٹر عبدالرحمان میر ہاں سنگھ ان کے ساتھ بھی تھے. وہ آ کے بعد میں بھلوال میں سیٹل ہوئے تھے. تو وہاں ان کے مکان پر میں جایا کرتا تھا. ان کے مکان پر بھی وہ اسکول جو اب بعد میں ہمارا کالج ہو گیا، وہاں کالج کے پاس ہی ان کا مکان ہوتا تھا نزدیک ہی. تو وہاں جاتے تھے. ان کی طبیعت میں نیکی بہت تھی. اب سکھوں میں سے وہ آئے تھے، نیکی بہت تھی طبیعت میں. تبلیغ کا مادہ بہت زیادہ تھا. انہوں نے تبلیغ کے لیے اس طرح کرنا کہ ایک دفعہ گاڑی میں سفر کر رہے تھے تو تبلیغ جو کسی کو کی اس میں بڑے سختی سے آگے باتیں کی. اترتے ہوئے کہا کہ میں بی پاتا ہے ہوں دیکھ لیں. تو پھر بعد میں پتہ لگا کہ واقعی وہ ایم پی ہو گئے. تو اس طرح وہ تبلیغ کے بڑے ماہر تھے. انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں تبلیغ کے متعلق خاصی. تو ویسے ان کی طبیعت میں کفایت چاری بڑی تھی. وہ بعض دفعہ جرمانہ کرتے وقت اپنے آپ کو جرمانہ کرتے وقت کیا کرتے تھے کہ 2 پیسے کے چنے منگوائیے کھا لیے. کسی نے کہا حضرت یہ تو آپ اپنے چنے آپ ہی کھا رہے ہیں. کہنے لگے یہ تھوڑی سزا ہے کہ میرے پیسے. تو اس طرح ان کی طبیعت تھی. لیکن ان کے بچوں میں بھی آگے تبلیغ کا مادہ بہت رہا. ڈاکٹر نذیر احمد، تبلیغ اور دعا، بشیر احمد ہے جی، تبلیغ اور دعا بھی بڑی کرتے تھے. یہ تبلیغ اور دعا والے حصے دونوں ہی بڑے ان میں موجود تھے. یہ لوگ عجیب حالت تھی، یعنی یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کسی اور جماعت مذہب کو چھوڑ کر آئے ہیں. اس طرف ایسا ان کا بدل گیا، سارا حلیہ سارا بدلا دیا اہمیت نے.
اور یہ احمدیت کے سوا آپ کو کسی جگہ نہیں ملے گی بات. اس قسم کے لوگ آئے اور وہ صاحب الہام بنے.